بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شرح معانی الآثار یعنی تحاوی شریف کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اور حسب سابق اس کے اندر مقدمۃ الکتاب کے حوالے سے ہمارا درس ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں، اس حوالے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے عجالہ نافعہ میں جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان کی 6 اقسام ذکر کی ہیں۔ اگرچہ ہمارے بعض حضرات اور بعض اکابر نے 8 بھی ذکر کی ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ 3 ہی قسم کی کتابوں پر بحث کرتے تھے۔ بہرحال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتب کی اقسام ذکر کی ہیں وہ 6 ہیں۔ ایک جوامع، دوسری مسانید، تیسری معاجم، چوتھی اجزاء، 5ویں رسائل اور 6ٹھی قسم اربعینات ہے۔ انہوں نے سنن کو جوامع کے ساتھ ملا کر ایک شمار کیا ہے۔ اگر سنن اور جوامع کو الگ الگ شمار کیا جائے تو پھر 7 قسمیں ہوں گی، اور عام طور پہ انہی 7 قسموں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کتب حدیث کی اقسام 7 سے زائد ہیں۔ جوامع یہ جامعون کی جمع ہے، اور جوامع ان کتب حدیث کو کہا جاتا ہے جن میں 8 مضامین کی احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ ان 8 مضامین کو کسی نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے: سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، احکام، اشراط و مناقب۔ سیر سے مراد جہاد اور مغازی کی احادیث ہے، اور آداب میں معاشرت سے متعلق احادیث کا ذکر ہوتا ہے۔ تفسیر سے مراد قرآن کریم کی تفسیر کی روایات ہیں، اور عقائد میں ایمانیات کا ذکر ہوتا ہے، اور فتن میں وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیش آنے والے فتنوں کی نشاندہی اور پیشنگوئی فرمائی ہے۔ اور احکام سے مراد احکام فقہیہ ہے، اور اشراط میں علامات قیامت کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، اور مناقب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری سنن ترمذی بالاتفاق جامع ہے۔ البتہ صحیح مسلم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ جامع نہیں ہے کیونکہ اس میں تفسیر کی روایات بہت کم ہیں، مگر صحیح یہی ہے کہ صحیح مسلم بھی جامع ہے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں کتاب و تفسیر کے تحت روایات کا ذخیرہ کم ہے،
لیکن کتاب کے مختلف مواقع کو اگر دیکھا جائے تو تفسیر کی روایات کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، لہذا اس کو کم نہیں کہا جا سکتا۔ سنن ان کتب احادیث کو کہا جاتا ہے جن میں فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق روایات ذکر کی جاتی ہے، جیسے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی وغیرہ۔ جامع ترمذی جامع ہونے کے ساتھ ساتھ سنن میں بھی داخل ہے۔ مسانید ان کتب حدیث کو کہا جاتا ہے جن میں صحابہ کی ترتیب کے مطابق روایات ذکر کی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کی ترتیب یا تو حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی جن کے نام کے شروع میں حمزہ ہے جس کو الف کہتے ہیں، ان کی حدیثیں پہلے ذکر کی جاتی ہیں، اور جن کے نام کے شروع میں با ہے ان کی روایتیں ان کے بعد مذکور ہوتی ہیں، اور اسی طرح آخر تک۔ یا دوسری ترتیب اس میں یہ ہوتی ہے، صحابہ کرام کی ترتیب میں تقدم فی الاسلام کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جو اسلام لانے میں مقدم ہوں گے ان کی روایتوں کو پہلے جمع کریں گے اور باقی کی بعد میں۔ لیکن ایسی مسانید بہت کم ہیں، مفقود ہیں۔ یا تیسری صورت یہ ہوتی تھی، صحابہ کرام کی ترتیب مراتب اور درجات کے اعتبار سے ہوگی کہ پہلے خلفائے راشدین کی روایتیں ذکر لائی جاتی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کی روایتیں، ان کے بعد بدری صحابہ کی روایتیں، پھر شرکائے بیعت رضوان کی۔ اور اس کے بعد معاجم ہے۔ معاجم ان کتب حدیث کو کہا جاتا ہے جن کی تصنیف میں مشائخ کی ترتیب کا اعتبار کیا گیا ہو۔ یہ ترتیب کبھی تقدم فی الوفات کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی جن کی وفات پہلے ہوئی ہے ان کی روایات پہلے ذکر کی جائیں، اور جن کی وفات بعد میں ہوئی ہے ان کی روایات بعد میں لائی جائیں۔ اور کبھی ترتیب میں مشائخ کے علم و فضل کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور کبھی اسماء مشائخ کے حروف تہجی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معجم وہ ہے جس میں حروف تہجی کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس میں صحابہ کرام کی احادیث کو جمع کرنے میں حروف تہجی کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 2، شیوخ کی احادیث کو حروف تہجی کی ترتیب پہ ذکر کیا جائے۔ نمبر 3، احادیث کے حروف میں حروف تہجی کا لحاظ کیا جائے، جن احادیث کے شروع میں حمزہ ہے ان کو پہلے لایا جائے، اور جن کے احادیث کے شروع میں با ہے ان کو الف والی حدیث کے بعد ذکر کیا جائے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی معجم صغیر اور معجم اوسط اسماء مشائخ کے حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، اور معجم کبیر کے بارے میں اختلاف ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بستان المحدثین میں اسے صحابہ کی ترتیب پر قرار دیا ہے۔ البتہ اجالہ نافع میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے مشائخ کی ترتیب پر، یعنی اسے مشائخ کی ترتیب پر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہیں اجزاء اور رسائل۔ اس کے بعد اگرچہ بعض حضرات نے معاجم کے ساتھ ساتھ مستدرکات اور مستخرجات احادیث کا بھی ذکر کی کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اجزاء اور رسائل میں فرق ذکر کیا ہے۔ اجزاء ان کتابوں کو کہتے ہیں
جس میں ایک شیخ کی روایات کو جمع کیا جاتا ہے، اور رسائل وہ ہیں جن میں کسی ایک مسلک کی روایات جمع کر دی جائیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ متقدمین جس چیز کو اجزاء سے تعبیر کرتے ہیں، متاخرین نے اسے رسائل سے تعبیر کر دیا۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جز رفع الیدین اور جز القراءۃ خلف الامام باوجود یہ کہ ایک مسجد سے متعلق ہیں، لیکن اسے رسالہ نہیں کہا گیا۔ یہ متقدمین کی اصطلاح ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب العقائد، کتاب الاحکام، کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب الآداب، کتاب الفتن، کتاب المناقب، کتاب العلل، کتاب الافراد والغرائب، یہ کتابیں بھی، اور اسی طرح اطراف، ترغیب و ترہیب، مسلسلات وغیرہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو کتابیں ہیں ان کو اربعینات کہتے ہیں۔ اربعینات یہ اربعین کی جمع ہے۔ حدیث کی ان کتابوں کو اربعین کہا جاتا ہے جن میں 40 احادیث لکھی گئی ہوں۔ اور اربعینات کے متعلق علماء کرام نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث 13 صحابہ کرام سے منقول ہے، لیکن اس کی کوئی سند علت قادحہ سے محفوظ نہیں ہے۔ پھر اربعینات لکھنے والوں نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایسی اربعین لکھی ہے جس میں بلحاظ سند امام مسلم امام بخاری سے فائق ہے۔ اس طرح کے کسی حدیث پر اگر امام بخاری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے ہیں تو وہی حدیث امام مسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 واسطوں سے منقول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک تو کتب حدیث کا مختصر تعارف تھا۔ اب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے کتب حدیث کے طبقات اور درجات بھی بیان فرمائے ہیں۔ اجالہ نافع میں لکھتے ہیں کتب حدیث کے 4 طبقات اور 4 درجات ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اتباع میں ہیں۔ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی کتب حدیث کے 4 ہی درجات بیان فرمائے ہیں، مگر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب ما یجب حفظہ للناظر میں 5 طبقات بیان کیے ہیں۔ بادی النظر میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلا طبقہ اس میں حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تمام روایتیں صحیح ہیں، کسی بھی روایت میں کوئی اشکال نہیں، جسے چاہے لے لے۔ اس طبقے کی کتابیں یہ ہیں: بخاری، مسلم، موطا امام مالک، صحیح ابن حبان، صحیح ابن سکن، مستدرک حاکم۔ دوسرا طبقہ ثانیہ میں
ان کتابوں کا تذکرہ ہے جن کی روایات کے بارے میں آپ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے، البتہ وہ استدلال کے طور کی صالح للاحتجاج ضرور ہیں، یعنی آپ ان سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اس طبقے کی کتابیں ابو داؤد شریف، نسائی، ترمذی اور شرح معانی الآثار اور تیسرے طبقہ ثالثہ میں وہ کتابیں ہیں جن کی روایات کے بارے میں آپ آنکھ بند کر کے نہ صحیح کہہ سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے کہ اس کی ساری روایات صالح للأخذ واللائق ہے، یعنی معتمد ہیں، البتہ تحقیق و تفتیش کے بعد جو روایت صحیح ملے گی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور جو صحیح نہ ہوگی اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ اس طبقے میں یہ کتابیں ہیں: ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، کتب تحاوی، معجم کبیر للطبرانی، سنن بہقی وغیرہ۔ طبقہ رابعہ میں وہ کتابیں ہیں جن کے اندر ذکر کردہ روایتوں کا حکم طبقہ اولیٰ کی کتابوں میں ذکر کردہ روایتوں کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں مستند فردوس دہلوی، تاریخ الخلفاء، تاریخ خطیب بغدادی وغیرہ کتابیں ہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے ایک پانچواں طبقہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس طبقے میں ان کتابوں کا تذکرہ ہے جن میں موضوع روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے پیش نظر موضوع روایت ہی جمع کرنا ہے۔ جن میں الفوائد المجموعہ للشوکانی، موضوعات کبیر ملا علی قاری رحمہ اللہ، تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ کی کتابیں وغیرہ ہیں۔ اب طبقات اور کتب حدیث کی انواع ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ ان کا مقصد شرح معانی الآثار کا دیکھنا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اور وہ کون سے طبقے کی سے اس کا تعلق ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیے، بعض حضرات نے مقدمۃ الکتاب کے اندر احادیث کی کتب کو پڑھنے کے حوالے سے حکم بھی ذکر کیا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ ایک ہی کتاب حدیث ہے، حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا یہ فرض ہے، اور عمل کے اعتبار سے کتب حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کتب احادیث میں جتنی روایات ایسی ہیں جن کا باہم تعارض نہیں، ان پر عمل واجب ہے، اور متعارض روایات میں تطبیق کے بعد عمل واجب ہے۔
کیونکہ کتب حدیث میں غیر متعارض روایات کے ساتھ کثرت سے متعارض روایتیں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔